بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس عظیم المرتبت خاندان کا ایک حصہ ہیں جس خاندان جیسا خاندان نہ کوئی پہلے آیا اور نہ کوئی بعد میں آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا۔ بے شک حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت سن 6 ہجری کے اندر ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے والد گرامی قدر تاجدار حلتا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخر رسول زوج البطول امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سبحان اللہ، جن کے والد گرامی قدر اس قدر علوم مرتبیت کے حامل ہوں، اور پھر الولد سر لابیہ، بیٹا ہو یا بیٹی والد کا راز کا امین ہوا کرتا ہے۔ بے شک۔ تو تاجدار حلتا کے رازوں کی ایک امین یہ بھی ہیں جن کا باپ اتنے درجے والا ہے، اور پھر ماں کو دیکھا جائے حضرت سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی وہ خاتون کہ اگر پوری کائنات بھی سیدہ پہ فخر کرے تو بھی کم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر، یہ لفظ عام بولا جاتا ہے لیکن یہ مانوی طور پر بھی ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، سبحان، یہ دونوں کا حسین سنگم، اور پھر آگے یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت جو ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خاندان اہل بیت کی ایک وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں کہ جنہوں نے ماں قبل اور ماں بعد نہ کبھی کسی مقام پر کسی بھی مشکل آزمائش پریشانی میں سرے منہ اپنی خاندانی روایت سے نہ تو انحراف کیا اور نہ ہی زندگی میں کبھی کوئی ایسا تاثر پیدا ہوا، بلکہ یہی نظر آیا کہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ حضرت امام حسنین کریمین کے جوہر جو بعد میں دنیا کو دکھائی دیے وہ یا حضرت سیدہ زینب سے تھے یا حضرت سیدہ ام کلثوم تھے۔ اللہ، حضرت سیدہ زینب آپ کی بڑی بہن تھی، حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے بھی بڑے تھے۔ آپ کا نام جو ہے وہ بھی زینب تھا لیکن وہ زینب کبریٰ اور یہ زینب صغریٰ، اور جن کی ولادت کے بعد کنیت خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا کی کہ اس کو دیکھتا ہوں تو میری بیٹی میرے سامنے رہتی ہے۔ حالانکہ لطف کی بات یہ ہے کہ وہ ام کلثوم بھی موجود تھی، یہ پیدا ہو گئی ہیں، اب جو موجود ہو اس کا تاثر دوسرے میں دیکھنا، اس کی موجودگی میں لوگ اتنی توجہ نہیں کرتے، دنیا سے رحلت کر جائے تو پیچھے کہا کرتے ہیں اس کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آتی ہے، لیکن یہ دیکھیے حضور کو اپنی بیٹیوں سے کس قدر پیار تھا کہ بیٹی بھی موجود ہے اور آگے دوسری بیٹی کی بیٹی بھی موجود ہے، اس کے باوجود اپنی نواسی میں اپنی بیٹی کی خوبیاں تلاش کر کے وہی نسبت عطا فرمایا۔ اور میں ان کی کنیت وہی رکھتا ہوں جو میری بیٹی کی ہے، حضرت ام کلثوم، یہ کنیت ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی حسین خاندانی کہکشاں ہے کہ جس کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہوں، جن کا باپ اولیاء کا سردار ہو، جن کی ماں جنتی خواتین کی سردار ہو، جن کی بہن عقیلہ بنی ہاشم ہو، تو پھر جب سب کے اندر اتنے جوہر موجود ہیں تو یہ کیسے محروم ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدم بقدم ہر معاملے میں اپنے بہن اور اپنے بھائیوں کا جو ہے وہ ساتھ دیتی نظر آتی ہیں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی حیات طیبہ کا اگر حسین رخ دیکھیں، ظاہری عمر مبارک وہ 50 برس سے زائد کی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایک قدرت کا بھی اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی شادیاں جو ہے متعدد ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت اون بن جعفر، پھر محمد بن جعفر، اور پھر عبداللہ بن جعفر، یہ خاندان کے اندر ہی رہی ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر فرمائی۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ظاہر ہے چونکہ اوصاف و محاسن پہ ہم بات تقریباً لے آئے تو میں چاہتا ہوں ذرا اوصاف و محاسن پہ بات ہو۔